آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے کووڈ-19 نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ہر ملک اپنی بساط کے مطابق اس کا مقابلہ کر رہا ہے اور پاکستان بھی کر رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے اتنا بڑا چیلنج نہیں دیکھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ 88,000 سے زیادہ تو اموات ہو چکی ہیں اور 14 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جو پازیٹیو ٹیسٹ ہو چکے ہیں، اور یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا۔ اب اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان، آپ کے ملک نے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق بندوبست کیا ہے۔ ہم نے انفراسٹرکچر بھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے۔ اس کے فیصلوں پر ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا گیا ہے تاکہ جو مشکلات ہیں، جو ہماری فوڈ سپلائز ہیں، ہماری جو میڈیکل سپلائز ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور بآسانی پہنچ سکے۔ ہمارے صوبوں کے درمیان، مرکز کے درمیان، اداروں کے درمیان بہتر کوآرڈینیشن ہو سکے۔ اب ہمیں احساس ہے کہ جو بیرون ملک رہنے والا پاکستانی ہے وہ پڑھا لکھا ہے، محب وطن ہے، اور اس پر یہ ملک کا انحصار ہے۔ آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں، جو آپ وہاں سے محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اور یہاں بھیجتے ہیں، یہ ہمارے ملک اور ہماری معیشت کو سہارا دیتا ہے۔ آپ ہمارا احساسہ ہے اور ہمیں اس کا احساس ہے۔ اب تکلیف میں ہے، پورا ملک تکلیف میں ہے، سب تکلیف میں ہے، اور تکلیف کی نوعیت مختلف ہے۔ کوئی تکلیف میں ہے کہ وہ بیماری سے دوچار ہے، کوئی تکلیف میں ہے وہ بھوک اور افلاس سے مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ تکلیف میں ہے آپ جیسے جو باہر سٹرینڈڈ ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ اس میں ہمارے وہ ہیں جو ٹرانزٹ میں تھے، بیچارے پھنس گئے، ملکوں میں گئے ہوئے تھے، اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح فلائٹس بند ہو جائیں گی، ایئرپورٹس بند ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ واپس آنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن پر روزگار کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ UAE میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں، اور جگہ جگہ سے ہم اس قسم کی جو ضروریات ہیں اور جو ان کے جو واپسی کی خواہشات ہیں اس کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو باہر گئے ہوئے تھے اور ان کے جو ویزے ہیں ان کی مدت ختم ہونے والی ہے، ان کی اپنی پریشانیاں ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فارن آفس میں ہم نے ایک کرائسس مینجمنٹ یونٹ بنایا ہے، اور اس کے ذمے میں نے یہ کام لگایا ہے۔ ویب سائٹ پر ان کا نمبر موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ آپ کو آگاہی بھی دیں اور آپ سے انفارمیشن بھی حاصل کریں، کون کہاں پھنسا ہوا ہے، کس کو کہاں مدد درکار ہے۔ میں نے گزارش کی ہے ہمارے جتنے ایمبیسڈرز ہیں، ہمارے انوائز ہیں، کہ وہ آپ سے رابطے میں رہیں، وہ آپ کی جو خدمت کر سکتے ہیں اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، ان کا فرض بنتا ہے وہ آپ کی خدمت بھی کریں اور آپ کا سہارا بنیں۔ آپ بے یار و مددگار نہیں ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ ہم آپ کی جو تکلیف ہے اس کو سمجھتے ہیں اور دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن ہماری مشکلات ہیں، ان مشکلات کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ہم آپ کو واپس لانا چاہتے ہیں، لیکن کیسے لائیں؟ واپس لانے کے لیے ہمیں کچھ پروٹوکولز کو ان پلیس کرنا ہوگا جو پہلے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ ہمیں SOPs مرتب کرنے تھے جو اب ہم نے کر لیے ہیں، اور ان SOPs کے تحت آج ہم کوئی 9 فلائٹس باہر سے مینیج کر چکے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں۔ کچھ زائرین آئے ہیں، کچھ ایران سے آئے تھے، ان کو ہم نے کوارنٹین بھی کیا، ان کو ہم نے ان کی نگہداشت بھی کی، اور ہم بغداد سے لے کر آئے ہیں۔ ہزاروں ایسے تھے جو عمرہ کی سعادت کے لیے گئے تھے، ان کو واپس لے کر آئے ہیں، اور آج بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں، جن کی ڈارمز میں اب جگہ نہیں ہے، وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کے جو جہاں وہ مزدوری کرتے تھے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہوئی ہے، اور ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس جائیں۔ ان کو واپس لانے کے لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم حالات سازگار کریں، اور اس پہ میں مسلسل رابطے میں ہوں جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، NCC،
NCOC اس پر روزانہ اس پر مشورہ کر رہی ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنی ٹیسٹنگ ایبلٹی اور اپنی کوارنٹین فیسلٹی کو بڑھا رہے ہیں، اور جیسے یہ ہماری فیسلٹی بڑھتی ہے اسی رفتار سے ہم آپ کو واپس لانے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. تکلیف ہے، مشکل ہے، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس اب جیب میں وسائل نہیں ہیں اور ان کی پریشانی کا مجھے احساس ہے، لیکن یہ ایسا چیلنج ہے جو کبھی نہ ہم نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ دنیا نے دیکھا. ہم نے مل کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے اور بوجھ بانٹنا ہے. ہم نے ایک دوسرے پر تنقید ہم کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہم نے مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے. آئیے مل کر ہم سوچیں کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. ہم آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. آسان کام نہیں ہے، لیکن جدوجہد جاری ہے اور جاری رہے گی. آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، آپ کی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے ہم آپ کی سہولتیں آپ کو پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور آپ کو واپس لانا ہمارے فرائض میں شامل ہوتا ہے.